ناظرین محترم، حمید عسکری صاحب نے ابو القاسم زہروی کی موضوع پر ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، انہیں ابو القاسم خلف بن عباس زہروی کہا جاتا ہے۔ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنے دارالسلطنت قطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرہ کے نام پر قصر زہرہ رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد ایان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکانات بنا لیے اور وہاں ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرہ کے نام سے موسوم ہوا۔ یہی ذیلی شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا اور اسی شہر کی نسبت سے زہروی کا لقب اس کے نام کا جزو بن گیا ہے۔ ابو القاسم زہروی کے آباء و اجداد اندلس میں کے ہی رہنے والے تھے۔ اس کی ولایت 936 عیسوی میں عبد الرحمن الناصری کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرمانروا تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قطبہ اوج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مساجد، 60,000 سر بلف عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ قطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ قطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس و تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہروی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم علاج کے وہ طریقے یعنی علاج بالدوا اور علاج بالجراحت سرجری ہسپتالوں میں مروجہ ہیں۔ اس کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہروی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہروی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا۔ ابو القاسم الزہروی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ زہروی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم العلاج کی دونوں شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو ازمنہ وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، خلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں پتھری نکالنے، بواسیر کے مصوں کو کاٹنے، ہنا زیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معاف عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی ایک کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں کی گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مکہ مائع الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔
ان میں سے ہر آلے کی ساحت تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ زہروی کا طرز بیان عام فہم اور سادہ زبان ہے، اور وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ مو شگافیوں میں نہیں الجھا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم زہروی کو ابو القاسس، البو قاسس، الزہر اویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں ابو القاسم زہروی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں اور جا بجائے اس کی کتاب کے سے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہروی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتدا سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہروی ہی کی بدولت ہے۔ زہروی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کے تمام بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رکھی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھیں 1541 میں باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے احل تک بھی باقی تھی، چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور اردو دباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی تھیں۔ تو آئیے، جیسا کہ آپ نے